بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سن رہے ہیں روز ایف ایم 90. میرا نام ہے اظہر علی اور میں آج موجود ہوں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں، اور اس وقت موجود ہوں میں حزب اختلاف کے ایک چیمبر میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر جناب چودھری لطیف اکبر صاحب. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ الیکشن میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور تقریباً دہائیوں سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہ الیکشن لڑتے آ رہے ہیں، جیتتے آ رہے ہیں، اور اس مرتبہ ایک مرتبہ پھر کامیاب ہوئے اور وہ اپوزیشن لیڈر بھی بنے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں سب سے پہلے آپ کو روزہ فیم 90 کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پہلے آپ الیکشن جیتے اور ابھی آپ اپوزیشن لیڈر ہیں. آزاد کشمیر کی سیاست میں آپ کا ایک بڑا نام ہے. سر آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو آپ کے حلقہ کے لوگ ہیں جو ہمیں سنیں گے؟ میرا حلقہ پورا آزاد کشمیر ہے اور باجی جموں کشمیر ہے، اور جو بیرون ملک کشمیری ہیں وہ بھی ہمارا حلقہ ہے. میں ایک پارٹی کا صدر ہوں. اس حوالے سے یہ سارے میرے حلقے کے لوگ ہیں، اور ہم نے جو اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے جس طریقے سے عورتوں، مردوں، بچوں، بوڑھوں نے جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی الیکشن میں چلائی ہے، اس سے پہلے میں نے ایسی مہم کبھی نہیں دیکھی. اور باوجود اس بات کے کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پیسے بھی تقسیم کیے اور ایڈمنسٹریشن کی ذریعے دھاندلی بھی کرنے کی کوشش کی، اور پولنگ سکیم کو ڈسٹرب کیا، پولنگ ووٹر لسٹ کو ڈسٹرب کیا، اور پولنگ والے ڈے پہ انہوں نے وہاں پہ کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے بڑے جھگڑے بھی ہوئے، لوگ زخمی بھی ہوئے. اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی 11 سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی. ہم تو ایکسپیکٹ کرتے تھے اگر یہ الیکشن فیئر ہوتے تو یقین طور پہ ہم 16 سیٹیں کم از کم جو ہماری جو ہیں وہ تھی، ہماری جو 5 سیٹیں جو ہیں جو انہوں نے تھوڑے سے 2 4 3 ووٹوں سے جو وہ انہوں نے چھینی ہیں، تو وہ بھی نہ جاتی. تو پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں تھی کہ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھی. اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جو کہ یہ جو موجودہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، یہ تو مجھے چلتی نظر نہیں آتی، کیونکہ ان میں ابھی سے جس طریقے سے آپس میں یہ چپکلش ہے، گروپ بندی ہے، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ 6 سال میں سے سال اوپر نہیں چلی جائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی شروع سے 2016 کے بعد سے ہم تیار تھے الیکشن کے لیے. ہم نے اس کی تیاری مکمل کی تھی. ہم نے گراس روٹ پارٹی کو منظم بھی کیا، اور پھر ہر جگہ پہ پارٹی کی کنونشن کے کانسٹیٹیونسی لیول پہ کیے، تحصیل لیول پہ کیے، ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژن لیول پہ، پی ایس ایف، پی وائی او، سب کے اپنے کنونشن کیے، خواتین کی میٹنگز ہم نے کی. تو پیپلز پارٹی میں فلی پریپیئرڈ فار دس الیکشن. اور انہوں نے یہ کوشش کی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کہ این سی او کے پیچھے چھپ کے یہ الیکشن کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے اس کو کامیاب نہیں تھا. ہم نے الیکشن کمیشن پہ زور دیا، جس سے پیپلز پارٹی کے تمام جو ٹکٹ ہولڈرز تھے انہوں نے یہاں پہ آ کے مظفر آباد میں مظاہرہ بھی کیا، اور پریس کانفرنس کی. چیئرمین صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، اور جس کے ذریعے میں انہیں مجبور کیا ہم نے کہ وہ الیکشن جو وقت پہ کرایا جائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کو کوئی حکومت میں آنے سے روک سکتا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ گورنمنٹ جو بھی ہوگی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. اور یہ چاہے 6 ماہ ہو یا سال ہو، اس کے بعد بھی اگر گورنمنٹ بنے گی تو پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنے گی. اور ہم ایک متحدہ اپوزیشن کے طور پہ جا رہے ہیں الیکشن کے اندر، اور اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو صحیح راستے پہ لے کے چل سکے. جی سر. سر میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، الیکشن کیمپین کے دوران کہا جا رہا تھا مختلف پارٹیوں کی جانب سے، اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کیمپین میں کہا جا رہا تھا یہ کشمیر کا الیکشن ہے. تو جس طرح کے ابھی میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں یا عام لوگ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کہیں پہ ریفرینڈم کی بات ہو رہی ہے، کشمیر کے صوبہ بنانے کی کہیں پہ بات ہو رہی ہے، کہیں پہ خود مختاری کی بھی کچھ لوگ بات کر رہے ہیں. سر اگر تقسیم کشمیر کے معاملے میں کوئی اس طرح کا کوئی اقدام ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹینڈ کیا ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی بنی مسئلہ کشمیر کی بنیاد پہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. شیخ علی بھٹو نے، پھر محترم بےنظیر بھٹو نے، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ اسد زرداری صاحب نے، رب چیئرمین لال بھٹو زرداری جو ہے وہ کشمیر کے کاج کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور جو موجودہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس نے تو شروع سے ہی اس کا یہ کام رہا ہے کہ اس کو تقسیم کرنے کے درپے تھے. انہوں نے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو کہ دہلی میں عمران خان نے ایز اے چیئرمین تحریک انصاف کے وہاں پہ ایک بیان دیا تھا کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. تو اسی وقت ہمیں ایک خدشہ تھا کہ یہ شاید کوئی ایسی حرکت کریں گے.
اور پھر آپ دیکھ لیں کہ جب مودی کا الیکشن تھا تو اس میں کہا جی کہ مودی اگر جیت جاتا ہے تو کشمیر کا مسئلہ ہو جائے گا. میرے خیال میں ان کے نزدیک کشمیر کے مسئلے کا حل تقسیم کشمیر جو ان کے ذہن میں تھا. پھر اسی میں پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا کہ انہوں نے 5 اگست 2019 کو ریاست جموں کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کیا. مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک لداخ اور دوسرا جموں کشمیر. اب وہ پاکستان گورنمنٹ نے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں کی. اس سے ہندوستان کو مزید جو ہے وہ تقویت ملی اپنے غلط موقعوں کو آگے بڑھانے کے لیے. اور اب وہ ہماری اطلاع کے مطابق ہندوستان جو ہے وہ جموں کو علیحدہ صوبہ بنانا چاہتا ہے اور کشمیر کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے. تو اس طریقے سے یہ تقسیم در تقسیم ہے. اور یہ جو بات آپ نے کی ہے جی کہ اس کو ریفرینڈم کی بات ہے، یہ جو عمران خان نے کوٹلی کی جلسے میں جو بات کی تھی کہ ہم آزادی میں ریفرینڈم کرائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غلط قسم کی انہوں نے کشمیر کے جو مسئلہ ہے اس سے ہٹ کے جو بات کی ہے. اور یہ کشمیر کی جو ہماری جو قراردادیں ہیں جیسے سلامتی کونسل کی، یہ اس کے بغیر ہے. کیونکہ سلامتی کونسل کی قراردادیں جو ہیں یہ پوری ریاست کا ایک ہی دفعہ اس کا ریفرینڈم کرانے کی بات کرتی ہے، جبکہ ہندوستان جو ہے وہ ہمیشہ سے اس کو ریجنل ریفرینڈم کے طور پہ لے کے جانا رہتا ہے. اور اگر یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہندوستان کے اس روڈ پہ چلیں گے جس میں ہندوستان جو کشمیر کو تقسیم کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ اور بالخصوص مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی اعتبار سے کشمیر پہ کی رائے شماری ریجنل رائے شماری پہ بلیو کرتے ہیں. کیونکہ انہوں نے جو شہادتیں کی ہیں، جو آج قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے بچے بوڑھے بزرگ سب جو ہے وہ کوئی تقسیم کشمیر کی قربانی نہیں دے رہے، وہ بلکہ ہندوستان سے کشمیر کی آزادی کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو کشمیر میں چاہے وہ آزاد کشمیر کے لوگ ہوں یا مقبوضہ جموں کشمیر کے، وہ کسی بھی ایسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے اور ہم اس پر رزسٹ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی بالخصوص تو پوری متحدہ اپوزیشن جو ہے اس کے خلاف جو وہ کھڑی ہوگی اگر ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو. بالکل سر، آخری سوال میں آپ سے کروں گا. ظاہر سی بات آپ بھی مصروف ہیں. آپ کا ایک بڑا نام ہے سر آزاد کشمیر کی سیاست میں. آپ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں اور دہائیوں سے آپ الیکشن جیتتے آ رہے ہیں اور لوگوں کے مسائل سے آپ بخوبی آپ آگاہ ہیں، وزارتوں پہ بھی آپ فائز رہے. سر آزاد کشمیر میں بے روزگاری ہے، لوگوں کی صحت کا مسئلہ ہے، پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ہے. تو کچھ سر اس آپ کی آنے والی جو آپ کی اپوزیشن ہے تو اس میں کچھ کردار آپ ادا کریں گے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ حکومت میں آپ کس طرح کا پریشر ڈالیں گے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے منشور میں ساری باتوں کو ایڈریس کیا ہے، جس میں بے روزگاری کا ایشو ہے، جس میں یہاں پہ انوائرمنٹ کا ایشو ہے، جس میں صاف پانی کی بات کی گئی ہے، اور جس میں صحت کے ایشوز ہیں اور اسی تعلیم کے ایشوز ہیں. ہم ایک نصاب کی بات کرتے ہیں. ہم جو مدر لینگویجز ہیں کشمیر کی ان کو نصاب کے حساب رہتے ہیں. ہم اس پہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے اور اسمبلی میں ایسے قراردادیں یا بل لے کے آئیں گے جس سے لوگوں کی بہتری کو کیا جا سکے. اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ان ایشوز پہ کتنا تعاون کرتی ہے. اگر تعاون کرتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتی ہے تو ہم تو اپنا رول جو ہے یقینی طور پہ ادا کرتے رہیں گے اور گورنمنٹ کو مجبور کریں گے کہ وہ اس عام آدمی کے بہتری کے لیے اقدامات اٹھائے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب چودھری لطیف اکبر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر اور موجودہ اپوزیشن لیڈر. اب تک کے لیے اتنا ہی. سنتے رہیے مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے روز FM 90. میں ہوں RJ اظہر علی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.